learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبہ کو قبلہ بنا کر جو احسان تم پر کیا ہے وہ کوئی پہلی نعمت نہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے۔ یہاں اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے۔ آیات سے مراد قرآن پاک ہے۔ آیات کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی وہ تمہیں شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے اور جاہلیت کی رسموں سے پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں توحید سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے ما اس کی جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم علم رکھتے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ مطلب یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات اور واقعات کو، دین کے احکامات اور دنیا کے معاملات کو نہیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تعلیم دی۔ فَاذْكُرُونِی لہٰذا تم مجھے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد رکھو کا حکم دیا ہے، اور اس پر ایسے اجر کا وعدہ کیا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جو بہترین اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بال قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری 7405۔ وَاشْکُرُوا اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا اور نہ تکفرون تم نہ شکری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاشْکُرُوا میرا شکر ادا کرو، یعنی میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم سے جو غم اور تکلیفیں اور مصیبتیں دور کی ہیں، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ شکر دل کی عبادت ہے جو تب ادا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ ان نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا نا شکری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا یہاں پہ اور نا شکری سے روکا ہے۔ شکر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کی ہدایت اور استقامت ملتی ہے، خیر اور برکت نصیب ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ جبکہ ناشکری جو ہے انسان کو حق سے دور کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے، ناشکری سے انسان ظالم بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے صبر اور نماز سے مدد لے، کیونکہ مشکلات میں کامیابی کا ذریعہ صبر اور نماز ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے اور خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا کیونکہ وہ دین کا ستون ہے اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور 115 میں فرماتے ہیں، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ایسے دیتا ہے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ صبر کی وجہ سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھے اور بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے۔ فرشتے انہیں دیکھنے پر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا؟ کہیں گے ہاں، حساب سے بھی پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ وہ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیسا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، انہیں جو یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، کے مردہ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ان کے وارث جو تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں قتل ہوا۔ تو کفار نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ یہ لوگ ناحق ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جان دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے شہداء کو مردہ کہنے سے روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا دین غالب ہو اور اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، تو وہ اپنی محبوب زندگی کو کھو نہیں دیتا، بلکہ اسے اس زندگی سے زیادہ بہتر کامل زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت 169-170۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری 2817۔ ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس عزت کے مقام پر اور کن نعمتوں میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی رہتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا اور پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، تو نے ہمیں وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہا، اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسلم 1887۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔